نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وكما قال الله تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وكما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستو، ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے. عاشر ذوالحجہ کے فضائل و مناقب آپ کے سامنے گزشتہ جمعے میں آئے تھے کہ ہمیں جو ہے اس عاشرے میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. ساری باتیں مفصل تفصیل سے آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی. آج میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر، آپ کے پیارے دوست خلیل علیہ السلام کی قربانی اور آپ سے جو امتحان لیے گئے ان کے متعلق جو ہے کچھ باتیں گزار کروں. امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں. محترم بزرگ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر گزرے. ہر پیغمبر اللہ کا برگزیدہ ہوا کرتا ہے. ہر پیغمبر نیک ہوتا ہے، ہر پیغمبر صالح ہوتا ہے، ہر پیغمبر اللہ کا حکم ماننے والا ہوتا ہے، اور ہر پیغمبر شعور نبوت لے کر کے پیدا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے لاڈلے پیارے دوست. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خصوصی مقام عطا فرمایا تھا. ابراہیم علیہ السلام کی ایک اولاد اسحاق علیہ السلام، دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام. دو بیٹے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، جنہیں جو ہے اسرائیل کہا جاتا ہے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کی نسل سے 18,000 نبی پیدا ہوئے. یعنی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے صاحبزادے ہیں اسحاق علیہ السلام، ان کی نسل سے 18,000 نبی پیدا ہوئے. اور ادھر اسماعیل علیہ السلام، ان کی جو ہے 40 پشت کے بعد اللہ کے نبی آخر الزمان سید الثقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. ادھر نبیوں کا سلسلہ ہے اور ادھر صرف ایک نبی ہے. آپ کے دو بیٹے، ایک اسحاق کی نسل سے 18,000 نبی، اور ادھر اسماعیل کی نسل سے صرف آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو بت فروش اور بت تراش اور بتوں کے پوجنے والوں کے گھر میں پیدا فرمایا. باپ کا نام اظہر. بت فروش اور بت تراش کے گھر میں بت شکن پیدا کر دیا. اللہ والا پیدا کر دیا. اللہ جہاں چاہے جس کو پیدا کر دیا. اور جیسے پاک کے اندر ہے کہ ہر انسان جو ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی عمر 7 سال کو پہنچی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا، قرآن پاک نے نقشہ کھینچا ہے، عجیب نقشہ کھینچا ہے جو موتیوں کی طرح ابدار، سونے کے پانی کی طرح چمکدار. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ابو جان اتتخذوا اصناما آلہۃ، کیا آپ جو ہے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مورتیوں کو، اپنے ہاتھوں سے اپنے خداؤں کو بناتے ہو پھر انہیں کو پوجتے ہو؟ صحیح بات ہے، یہ فطری بات ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں سے چیز بنائے پھر اسی کو پوجے. تو اللہ رب العزت نے ان کو جو شعور دیا تھا، جو عقل دی تھی، اس عقل سے پہچانا کہ اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی
چیزوں کو ہمارے ابا جو ہے پوج رہے ہیں، قوم پوج رہی، تو کیا فرمایا؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اے ابو جان آپ اور آپ کی قوم کھلی ہوئی گمراہی میں، کھلی ہوئی گمراہی میں، اپنے ابو جان سے کہہ رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا اس سے کہ اگر باپ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے یا کوئی گناہوں والا کام کر رہا ہے تو بیٹے کو چاہیے کہ ٹوک دے، ٹوکنا یہ نبی کی سنت، ہاں یہ نبی کی سنت۔ ابراہیم علیہ السلام نے ٹوک دیا، باپ نے کہا۔ آج کل جیسے بیٹا ٹوک دے باپ کو تو کیا کہتے ہیں؟ میرے ہی جو ہے پیدا کیے ہوئے ہو، میں نے ہی تم کو پیدا کیا، کھلایا، اب جو ہے مجھ کو نصیحتیں کرتے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے جو ہے انکار کر دیا، نہیں مانا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ٹھان لی دل کے اندر کہ میں ان کے معبودوں کا ستیہ ناش کر دوں گا، موقع ملے، بس موقع کی تلاش میں تھے۔ اور ایک وقت وہ آ گیا کہ جب قوم میلے کو چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا نستقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے، اور ادھر ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں پہنچے، کسی بت کا جو ہے ناک توڑ دیا، کسی کے کان، کسی کے پیر، کسی کے ہاتھ، کسی کو لنگڑا کر دیا، کسی کو لولا کر دیا، کسی کو کان کاٹ دیے، کسی کے ناک کاٹ دیے۔ اور ایک جو بڑا معبود تھا، بڑا جو بت تھا، اس کے کندھے کے اوپر کلاڑی رکھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم واپس آئی تو ابراہیم علیہ السلام تنہا رہ گئے تھے، یہاں بلایا گیا کہ ہاں وہ آزر کا بیٹا ابراہیم جو ہمارے معبودوں کی، ہمارے بتوں کی توہین کیا کرتا ہے، ہاں وہی ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا، پوچھا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا آپ کے معبودوں کا کسی نے ستیہ ناش کر دیا؟ چلتے ہیں دیکھتے ہیں۔ پہنچے جا کر کے تو کلاڑی بڑے معبود پر، جو بڑا ان کا خدا تھا، اس کے کندھے پر رکھی ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بڑا ہے اور آلے قتل جو ہے اسی کے پاس ہے، اوزار کو قتل کرنے کا اسی کے پاس ہے، یہ تو نشانی ہے، علامت ہے کسی نے قتل کیا۔ آپ اس سے پوچھ لیجیے، اپنے بڑے معبود سے، بڑے اللہ سے اپنے پوچھ لیجیے، جس کو آپ پوچھتے ہیں سر یہ کیسے بول سکتا ہے؟ نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ حرکت کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہ جب یہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ یہ حرکت کر سکتا ہے، پھر یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر یہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی بات کو سن کر کے غصے میں آ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ وہی ہونا تھا، قرآن پاک کے اندر نقشہ کھینچا ہے اللہ رب العزت نے۔ نمرود نے جو بادشاہ تھا اس نے آگ جلوائی، بڑی زبردست آگ تھی، آسمانوں سے اس کی لویں جو ہے باتیں کر رہی تھی، اس کی شعائیں جو ہے آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے سے اس میں ڈال دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے ادھر اعلان کر دیا، حکم دے دیا آگ کو، حالانکہ آگ کا کام ہے جلانا، پانی کا کام کیا ہے؟ پیاس بجھانا، اور زیادہ پانی ہو اس کے اندر گھس جاؤ تو ڈبونا، چھری کا کام کاٹنا، آگ کا کام جلانا۔ اللہ نے حکم لگا دیا، کیا قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ میرے ابراہیم کے لیے تو ایئر کنڈیشن بن جا، سلامتی والی بن جا۔ آگ نے حکم کو سن لیا، مان لیا، تسلیم کر لیا۔ 40 دن رہے صحیح سالم ابراہیم علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود سے جب ان کو خلاصی حاصل ہوئی تو پھر جو ہے عراق کو چھوڑ کر کے پھر ملک شام کو چل دیے، بیوی سارا کو ساتھ میں لیا۔ راستے میں ایک بادشاہ، ظالم بادشاہ، اس کا سابقہ پڑ گیا، اور اس کا معاملہ کیا تھا؟ وہ بادشاہ جو ہے جب کسی مرد کے ساتھ اس کی بیوی آتی تھی یا کوئی عورت جو ہے راستے میں اس کے شہر سے نکلتی مصر سے، تو جو ہے وہ قید کروا لیتا تھا اور اس کی بیوی کو رکھ لیتا تھا اور اس کو قتل کروا دیتا تھا، اس کے مرد کو۔ ابراہیم علیہ السلام جب پہنچے وہاں جا کر کے ابراہیم علیہ السلام کو قید کر کے پہنچا دیا گیا ظالم بادشاہ کے سامنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارا سے
کہہ رکھا تھا کہ جب وہ پوچھے تو کہہ دینا کہ میرا جو ہے یہ ابراہیم دینی بھائی، اب میں کہہ دوں گا کہ یہ میری دینی بہن ہے۔ پوچھا گیا تو حضرت سارہ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میرے دینی بھائی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری دینی بہن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہرحال پکڑ لیا گیا، بیوی کو جو ہے پکڑ لیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دیا گیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ اس نے جو ہے زبردستی کرنا چاہیے، ہاتھ لگایا، اس کا ہاتھ چل ہو گیا، ہاتھ جو ہے اس کا لنج ہو گیا۔ ظالم بادشاہ نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کر کہ میرا ہاتھ صحیح ہو جائے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی، ہاتھ صحیح ہو گیا، دوبارہ پھر کوشش کی، پھر جب کوشش کی اور زیادہ جو حسن ہو گیا تو پھر کہا دعا کر اپنے رب سے، پھر دعا کی، پھر صحیح ہو گیا۔ تو اس بادشاہ نے کہا لگتا ہے یہ جنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا وبال جو ہے پوری قوم پر آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو اس کی نحوست جو ہے پوری قوم پر آ جائے، لہذا چھوڑ دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست، اللہ کے خلیل، برگزیدہ بندے، برگزیدہ پیغمبر۔ اللہ رب العزت نے بڑے بڑے امتحان لیے، بڑے بڑے امتحان لیے۔ پہلا امتحان آگ کے اندر ڈالا گیا، اور دوسرا امتحان اللہ رب العزت نے کہا کہ اپنے بیوی بچوں کو غیر ذی ذرا وادی میں چھوڑ کے آؤ، لق و دق میدان ہے۔ اللہ کا حکم ہے اور پیغمبر کرنے کے لیے تیار ہے، پیغمبر کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ارے اللہ کا حکم تو روح، اللہ کا حکم روح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہیں۔ حالانکہ بیٹا جو میسر ہوا ہے، جو عطا ہوا ہے، بڑے دنوں کے بعد، بڑے عرصے کے بعد اور بڑی لمبی عمر کے بعد عطا ہوا، بڑی دعاؤں کے بعد۔ رب ہب لی من الصالحین، دعائیں مانگی ہیں صالح نیک اولاد کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد بھی ملی، ادھر اللہ رب العزت نے پھر امتحان، اور امتحان کس سے ہوتا ہے؟ اللہ اپنے نیک بندوں سے لیا کرتا ہے۔ ہاں، تکلیف و مصیبت ہم لوگوں پر، عام لوگوں پر آتی ہے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور جب پیغمبر کا امتحان ہوتا ہے، اس پر جب کوئی تکلیف اور کوئی آزمائش آتی ہے تو اس کے درجات میں بلندی ہوا کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ کو لیا۔ ہاجرہ جو ہے ظالم بادشاہ تھا، اس کی بیٹی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو جب بھیجا تو حضرت سارہ کی خدمت میں اس بادشاہ نے حضرت ہاجرہ کو بھیج دیا۔ حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کر لیا، جن سے جو ہے اولاد پیدا ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے بیٹے گود میں ہیں اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو لے کر کے کہاں چلے؟ جہاں کا حکم ہے، بکہ، مکے کی بستی، غیر ذی ذرا لق و دق میدان میں چلتے رہے۔ دھوپ کی تپش ہے، ریگستان ہے، چڑھاؤ بھی ہے، بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی گزرنا ہوا ہوگا، دھوپ بھی جھیلی ہوگی، اور پھر سفر کی مشکلات، نہ جانے کتنی مشکلات جھیل کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پہنچے ہیں؟ جہاں مکہ آباد ہے۔ کچھ نہیں، سب ریگستان، سب ریگستان، کچھ بھی نہیں، نہ پانی ہے، نہ پانی کا کوئی انتظام ہے، نہ چرند پرند ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کا حکم تھا کہ راستے میں بات نہیں کر سکتے ہو، ہم اور آپ سفر کریں تو سفر میں ساتھی ہو تو کہتے ہیں کہ بات کرتے کرتے سفر گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن یہاں دیکھیے آزمائش، اللہ کی آزمائش اپنے خلیل پر، ایسی آزمائش کی اللہ رب العزت کی بات بھی نہیں کر سکتے اور بتا بھی نہیں سکتے کہاں جانا ہے۔ پہنچے جا کر کے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سواری کو روک کر کے اتارا، موڑ دیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے دامن پکڑ لیا اور کہا کہ کہاں، کس کے سہارے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کون ہے میرا سہارا؟ کون ہے میرا آسرا؟ نہ کھانے کا کوئی انتظام ہے، نہ چرند پرند ہے، نہ کوئی دکھ رہا ہے، نہ انسان، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ایسے لق و دق میدان میں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اشارے سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اشارے سے کہ میرا سہارا نہیں ہے، بس اللہ کا سہارا ہے۔
اللہ کا سہارا ہے. آپ سمجھ گئیں کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے. ہاں اللہ کا حکم ہے, اللہ کی مرضی ہے. اللہ کے حکم سے ہم یہاں آپ کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. بیوی بچوں کو چھوڑنا پتا چلا اس واقعے سے کیا پتا چلا کہ اللہ کے حکم پر بیوی بچوں کو بھی قربان کر دینا یہ نبی کی سنت ہے. ہاں نبی کی سنت. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے تو بیوی وہ بھی جو ہے پیغمبر کی بیوی ہے, وہ پیغمبر کی ماں ہے. کہہ دیا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو جاؤ جاؤ, تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. میرا اللہ میرے لیے بہت کافی ہے. میرا اللہ کافی ہے, مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام پھر چلے آئے. ابراہیم علیہ السلام پھر چلے آئے. پھر اس کے بعد حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا جو توشہ ساتھ میں لے گئی تھی, ایک کھجور کی تھیلی تھی, اس میں کھجوریں تھیں اور پانی کا مشکیزہ تھا. ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, 3 دن گزر گئے, پانی ختم, کھجوریں ختم. اب پیاس لگی, بیٹے کو بھی شدید پیاس لگی. اب صفا اور مروہ کے چکر کاٹ رہی ہیں, کہیں صفا پہ کہیں مروہ پہ, اور جب درمیان میں گزرتی تو تیز دوڑتی. آج حجاج کرام جب پہنچتے ہیں, حاجی لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو وہ ہاجرہ کی جو ادا اللہ کو پسند آئی تھی, اتنی پسند آئی کہ آج بھی حاجی جب جاتے ہیں تو صفا اور مروہ کے درمیان میں دوڑ لگاتے ہیں. ہاں دوڑ لگاتے ہیں کہ ہاجرہ تیری ادا مجھے بہت پسند ہے. جب تک دنیا قائم رہے گی, جب تک دنیا قائم رہے گی, تیری جو ادا ہے تو نے یہ کام کیا ہے وہ ہوتا رہے. 7 چکر لگانے کے بعد جب پہنچی تو دیکھا کہ بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے. ایڑیوں سے چشمہ ابل پڑا. آپ جو ہے پتھروں سے اس کو سمیٹنے لگی, بند کرنے لگی, میڑ بنانے. زمزم کہا. زمزم کا مطلب ہے ٹھہر ٹھہر, پانی سے کہا زمزم. وہی پانی ہے زمزم کا پانی جو حاجی لے کر کے آتے. لمحے عرصے گزر گئے, مدتیں گزر گئی. جو پانی آج سے 4000 سال قبل پہلے یوسف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جو پانی نکلا تھا, نہ اس میں بدبو آئی, نہ اس کا مزہ بدلا, نہ اس کی خوشبو بدلی. آج بھی وہی مزہ ہے, وہی ذائقہ ہے, وہی خوشبو. کیوں؟ اس لیے کہ اس پانی میں پیغمبر کا قدم لگ چکا ہے. پیغمبر کا قدم لگ چکا ہے, مبارک قدم اس پانی میں لگ چکا ہے. میرے محترم بزرگ دوستو, بڑی آزمائشیں آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر حکم ہوا کہ جاؤ اپنے بچوں اور بیویوں کو دیکھ کر کے تو آؤ. آئے, پھر گئے. پھر جو ہے کچھ دن کے بعد اللہ نے امتحان لینا چاہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا, وہ آپ کے اندر 3 دن تک مسلسل دکھایا گیا کہ آپ جو ہے اپنا محبوب, اپنی پیاری چیز, سب سے عزیز چیز اللہ کے راستے میں قربان کر ڈالی. چلے ہیں وہاں ہزاروں سال کا, ہزاروں میل کی مسافت کا سفر کر کے پہنچے ہیں یہاں آ کر کے. بیوی سے خواب کا تذکرہ نہیں کیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیار کیا. کہاں چلے؟ مہمانی. پہنچے مقام مینا جہاں قربان کرنا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاتھ میں رسی ہے. شیطان نے بھی ورگلانے کی کوشش کی ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور حضرت ہاجرہ کو بھی, کہ کہاں تیرے بچے کو بھیج دیا, کہاں بھیج دیا, قربانی کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تمہارے بچے کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں 3 مرتبہ ماری. آج بھی حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ جو ہے کنکریاں مارتا کہ نہیں مارتا؟ کنکریاں مارتا. اللہ کو ادب بہت پسند ہے. یہاں جب تک دنیا قائم رہے گی, جب تک دنیا قائم رہے گی, اے ابراہیم تمہاری ادا جو مجھے پسند آئی ہے, یہ ادا, یہ کام جو ہے, یہ کنکریوں کا مارنا شیطان کا, یہ چلتا رہے. ابراہیم علیہ السلام پہنچے جا کر کے اپنے بیٹے سے کہا, بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اللہ
اللہ کے نام پر. اور بیٹا بھی نبی کا بیٹا ہے, پیغمبر ہونا نبی کا بیٹا. ابراہیم علیہ السلام سے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. کیا اے ابو جان, آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے, آپ ہمیں صابروں میں سے پائیں گے, صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے پٹی باندھ رکھی ہے اور اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں. آسمان کے فرشتے دیکھ رہے ہیں, زمین ہوا ساکت ہے, چرند و پرند سب خاموش, سب پر خاموشی طاری ہے. اور ادھر حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا ہے کہ اے جبریل جاؤ کہیں ابراہیم کی چھری اسماعیل پہ چل نہ جائے, جلدی سے پہنچو, میڈھا لے کر کے جنت سے پہنچو جا کر. ابراہیم علیہ السلام بار بار کوشش کر رہے ہیں مگر نہیں چل رہی ہے, بہت کوشش کر رہے ہیں. اور نیچے سے اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں ابو جان اللہ کے حکم میں آپ دیری کیوں کر رہے ہیں, بیٹا دیکھیے کیسا بیٹا. ہاں اسماعیل کہہ رہے ہیں علیہ السلام کہ ابو جان آپ کو حکم ملا ہوا آپ کر ڈالیے, آپ دیر کیوں کر رہے ہیں, میری گردن نہیں کر رہی ہے تو چھری کی نوک سے میری حلقوم کو پار کر دیجیے, اے ابو جان پار کر دیجیے. لاکھ کوششیں کی مگر چھری نہ چلی. حالانکہ چھری کا کام ہے چلنا, ہاتھ پہ رکھو ہاتھ کٹ جائے, گردن پہ رکھو گردن کٹ جائے, پیر پہ رکھو پیر کٹ جائے. لیکن میرے محترم بزرگوں دوستوں, ابراہیم علیہ السلام کی چھری نے بتا دیا کہ ہر چیز پر اللہ کا حکم چلتا ہے, ہر چیز پر اللہ کا حکم چلتا ہے. آگ پر بھی اللہ کا حکم چلتا ہے, پانی پر بھی اللہ کا حکم چلتا ہے, اور چھری پر بھی, چھری بھی اللہ کے حکم سے کاٹ سکتی ہے. اللہ کے حکم سے کوئی چیز کسی کو نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے. ابراہیم علیہ السلام ادھر جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا, جبرائیل علیہ السلام آسمان سے پکار پڑے, کیا اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب سنا کہ ہاں میری قربانی شاید قبول ہو گئی تو کیا کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہاں قربانی قبول ہو گئی ہے, اللہ نے قبول کر لیا ہے, تو بولے اللہ اکبر وللہ الحمد. ہاں یہ جو ہے تکبیر تشریق جو ہمیں اور آپ کو 9 تاریخ کی فجر سے لے کر کے 13 تاریخ کی اثر تک پڑھنا ہے. گزشتہ جمعے میں آپ افراد کو تفصیل سے بتایا جا چکا ہے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول ہو گئی. قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی, بشارت دی. کیا بشارت دی؟ فرمایا کہ ابراہیم تمہاری قربانی قبول ہو گئی, تمہاری قربانی قبول ہو گئی. سلام علی ابراہیم, میں ابراہیم تم پر سلام. تو میرے محترم بزرگ دوستو, قربانی کے ایام آ رہے ہیں, قربانی کے ایام آ رہے ہیں. خلوص و للہیت کے ساتھ, دینی جذبے کے ساتھ, اللہ کی محبت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ ہم جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینا ہے. اور اللہ وہی قبول کرتا ہے جو اخلاص کے ساتھ ہو, خلوص و للہیت کے ساتھ ہو. جیسا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم, کہ اللہ کے یہاں نہ جانور کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے, بلکہ اللہ کے یہاں تو تقویٰ پہنچتا ہے. کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ پہنچتا ہے. تفسیر مظاہر میں لکھا ہے کہ ایام جاہلیت میں جب قربانی کرتے تھے لوگ تو خون خانے کعبہ میں چھڑک دیا کرتے, خون جو ہے خانے کعبہ میں چھڑک دیا کرتے, اور گوشت جو ہے اس کے پارچے کاٹ کر کے بکھیر دیا کرتے تھے, وہیں بکھیر دیا کرتے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا تو آپ کے صحابہ نے پوچھا, کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایام جاہلیت دور جاہلیت میں ایسے ایسے جو ہے خون جو ہے خانہ کعبہ میں ڈال دیا کرتے تھے, چھڑک دیا کرتے تھے, گوشت کے پارچے بکھیر دیا کرتے تھے, ہم تو زیادہ اس کے مستحق
ہیں، ہم تو اسلام والے ہیں۔ اس پر جو ہے اس کا جو ہے شاہ نزول بتایا گیا کہ جو ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے یہاں گوشت، اس کا چمڑا، اس کی کھال، یہ سب چیزیں نہیں پہنچتی، یہ ظاہری چیزیں یہ نہیں پہنچتی، بلکہ اللہ کے یہاں تو اخلاص پہنچتا ہے، دل کا جو دل کے اندر جو جذبہ ہے، جو کیفیت ہے، جو صلاح و اصلاح کے کام کا جو عوض ہے وہ پہنچتا ہے اللہ کے یہاں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، اخلاص کے ساتھ، اور اللہ کے یہاں وہی مقبول ہے جو اخلاص کے ساتھ ہو، خلوص و للہیت کے ساتھ ہو۔ آقا مدنی ہم سب کے آقا، تمام جہان کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ یقینا اللہ کے یہاں اللہ جو ہے تمہاری شکلوں کو، تمہاری صورتوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عمل کو دیکھتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو خلوص و للہیت کے ساتھ قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں ادا کرتے ہیں۔